السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک ٹو گرو پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان غشارب شوکت اور آج اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام ہے مسٹر محمود نواز شاہ. تو ود دا پاپولیشن گروتھ اینڈ آور فوڈ سیکورٹی آن دا لائن, how do we continue growing and enhancing our yields while keeping all of this other factor on the farm in check? Because یہ تھوڑی کہ اگلے 10-20 سال کے لیے ہمیں کھانا کھلانا ہے, ہمیں تا قیامت یا تب تک دنیا قائم ہے تب تک ہمیں کھانا تو لوگوں کو کھلاتے رہنا ہے نا. یہ تھوڑی کہ 20-30 سال ہم نے زمین کو فرٹیلائز کر کے اور اس میں انپٹس ڈال کے ہم نے بہت اچھی پیداوار لے لی, اس کے بعد سوئل اتنی ڈپلیٹ ہوگی کہ وہ کسی کام کی نہیں رہی. تو اس میں ہم کیسے بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مائی لائف ان لاسٹ 20 ایئرز پاکستان میں اس طرح کے کرائسز آئے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریفلیکٹ ہوئے اور سونامی سے زیادہ ڈسٹرکشن جنہوں نے کیے 2010 اور 2011 کی فلڈنگ. اس سال بھی آپ نے اپنے ملک سے رائس ایکسپورٹ کی تھی. ان پاکستانز لاسٹ 70 odd years آف ہسٹری کوئی بھی ایک سال ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس سرپلس رائس نہ ہو. ہاں, ہم نے گندم امپورٹ اور ایکسپورٹ کیے. بائی دا وے دنیا میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے, گندم کم کھائی جاتی ہے. دیٹس آلسو فوڈ ٹو ایٹ. سو پاکستان اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ ہیز بن ویری بلیسڈ اینڈ ایگریکلچر ہیز شون سرٹن ریزیلینس. 2022 کی فلڈنگ کے بعد جہاں پہ آپ کے 25 لاکھ ایکڑ سے زیادہ تباہ ہو گئے, $10 billion, اگین دس از ناٹ می سیئنگ اٹ, گورنمنٹ سیئنگ اٹ, تباہ و برباد ہو گیا. 2023 میں ہی ایگریکلچر باؤنسڈ بیک. اور آپ جو بھی رپورٹس جو بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی لکھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایگریکلچر, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے, اگر بڑا ہے پاکستان کی اکانومی, اینڈ یور فائنانس منسٹر سیڈ ان واشنگٹن کہ اگر بڑا ہے تو دیٹ از بیکاز آف دی ایگریکلچر. سو پاکستان ایگریکلچر از اے اسٹرینتھ نمبر 1. نمبر 2, ہاؤ ٹو انکریز دا ییلڈ. آئی تھنک دیٹس اے چیلنج جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ان کنسٹرینٹس کے ساتھ. سوئل از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف تھنگس. ہمارا آرگینک میٹر از ریڈیوسنگ. The climate infused reduction in organic matters is a challenge. We try to work at our farms on working on organic matters, اور ہمارے آرگینک میٹرز کم ہیں. اگین اٹس اے لانگیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ڈسکشن. US میں جہاں ییلڈس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ مونو کراپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سال میں ایک کراپ لیتے ہیں, اگلے 4-5 مہینے کور کراپس اور وہ کرتے ہیں, تو ان کا بلٹ اپ آرگینک میٹرز از لائک 3 and 4 hours is 0.8 and 9. So that is one way. Second is, I think the most important thing in today's landscape is also کہ ہم اپنا فرٹیلائزر کس طرح یوز کرتے ہیں. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے, آؤٹ آف مائی ایکسپیرئنس, ناٹ این ایکسپرٹ, کہ ہمیں اس کی بیلنسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بیلنسنگ آف نیوٹریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پرووائڈنگ فرٹیلائزر جس کی اپ ٹیک اینڈ اویلیبلٹی ٹو دا کراپ جو ہے نا وہ ون آف دا ہائیسٹ اینڈ ایفیشینٹ ہے. ان کو بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ایگریکلچر آپ دیکھیں پچھلے 20 سے 30 سال has not really moved from DAP and ureas of this world. So I'm not saying کہ they are bad, but what I'm saying is کہ اور نیوٹریشن کی چیزوں کو بھی آپ کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کو اگر آپ صرف یہاں کاربوہائیڈریٹس کھلا دیں, چلیں چھوڑ دیں, اگر صرف پروٹینز ہی کھلا دیں تو وہ اس میں ہیلتھ کے نئی چیزیں نظر آئیں گی جب تک آپ اس کو بیلنس نہیں کریں گے. سیم گوز فار دا پلانٹ. سو پلانٹ میں ایک ہے پروویژن آف بیلنسڈ نیوٹریشن. سیکنڈ از آلسو کہ آپ جب چیز اپلائی کر رہے ہیں وہ پلانٹ اٹھا کتنی رہا ہے. ہمارے پاس جنرل گروور سمجھتا ہے 2 بوریاں ڈال دو, بھائی 2 بوریاں ڈال دو, اس میں 1.5 تو چلی گئی کہیں اور وہ چھٹا کرتے تو ویسٹیج ہے نا. سو ہاؤ ٹو یوز اٹ, واٹ از دا بیلنس, واٹ از دا فرٹیلائزر that creates those efficiencies, that provides the nutrition to the crop, is I think where Pakistan needs to work, and where the investments should go, where the farmer needs to be enlightened. اور وہ 2-3 چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیے گا ہماری پروڈکشن اور ییلڈز کے اوپر مثبت اثرات ضرور آئیں گے. بالکل. تو اس سچویشن میں کنزیومر آبویسلی از ناؤ مور ہیلتھ کانشیس. جو شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, بٹ جو فارم سے آ رہا ہے وہ کیا سیف ہے کھانے کے لیے, اور ایئر آن ایئر اگر وہی چیز کنٹینیو ہوتی رہی تو پھر ہماری صحت کا اور ہمارے فارمز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. آئی تھنک ہمارا خیال اس میں یہ ہے
کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو سم ویئر دا بیلنس نیڈس ٹو بی کریٹڈ. جب ہم کیمیکلز کی بات کرتے ہیں تو وی کی ناٹ ٹیک اوے دا فیکٹ کہ آج آپ کے پاس جو انکریز ان ییلڈز آئی ہے وہ کیمیکلز کے یوزیج کی وجہ سے بھی بے شک میں اگری کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کا بیلنس استعمال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ان کے یوزیج سے وہ میکسیمم ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. یہ دو اہم چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیسٹیسائڈ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اگر وہ بھی سارے کیمیکل استعمال کرنا چھوڑ دیں تو آپ کی پروڈکشن تو 20% بھی نہیں رہے گی. آج بھی دنیا میں دیکھیں اگر فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج کی باتیں جہاں پہ آتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس کھانے کے لیے کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کھانے میں کیمیکل کتنا پڑا ہوا ہے, میرے پاس پیٹ بھرنے کے لیے چیز کیا ہے. سو آئی تھنک وہ کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. سو آئی تھنک اٹس ناٹ کہ وی اوور کل اینڈ اوور ڈو اٹ وداؤٹ ایڈوائس, بٹ آئی ایم آلسو سیئنگ کہ ان ساری چیزوں کا بیلنس استعمال ضروری ہے. جیسے اب آج کل ہمارے پاس پاکستان میں لارجسٹ یوزڈ آپ کے پاس یوریا ہے. اب فارمر تو کنٹینیو یوز کرے جا رہا ہے یوریا کی, ایک کی جگہ 2 بیگ دیتا ہے کہ ہمارے میں بہتری ہو, ہریالی تو ہوتی ہے لیکن بہتری نہیں آتی, اس کے اوپر اور پیسٹ اٹیک ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پھر پراپرلی بیلنس کیسے کیا جائے کہ نائٹروجن اویلیبل بھی ہو, نائٹروجن ایفیشینٹلی بھی اویلیبل ہو تاکہ پلانٹ کی گروتھ بھی بہت اچھی ہو. ان ساری چیزوں کے سولوشنز ہیں اور میری نظر میں آئی انڈرسٹینڈ اینڈ فلی اپریشیٹ دا ویو regarding sustainability and environment, but لیکن the commercial and the output aspects of things in the today's world where we are living, where the food is under pressure, FAO says that ہمارے پاس food production by 2050 needs to double to get to the stomachs, to fill the stomachs of people. اس ساری گفتگو میں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے اور ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ایک فائن بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے. سر اب آخری سوال میری طرف سے آپ کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارمرز اپنی آئیڈینٹی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور آپ کا کیا میسیج ہے کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں یہ آپ کی بڑی اچھا سوال ہے کیونکہ ہم بہت جگہ پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں ریگارڈنگ ییلڈز. ہمارے پاس اس وقت لارجسٹ یوزڈ فرٹیلائزر جو ہے وہ ہے یوریا, اور پلانٹ کی ریکوائرمنٹ آف نائٹروجن بھی بہت زیادہ ہے, لیکن دیر آر ایشوز وتھ یوریا ایز ویل کہ آپ اس کا جتنا زیادہ استعمال کرتے جائیں گے, کیونکہ جو فارمر اگر کسی کی ریکمنڈیشن سنتا ہے اور جب وہ یوریا ڈالتا ہے جو اس میں ہرا نظر آتا ہے تو وہ زیادہ یوز کرتا ہے. بٹ آئی تھنک اس میں آج دیکھیں گے تو دنیا ساری میں نائٹروجنس فرٹیلائزر کی بھی بہت سارے اقسام آ گئے ہیں, جس میں جیسے ایک کوٹڈ یوریاز آتے ہیں, کوٹڈ نائٹروجنس فرٹیلائزر آتے ہیں. what do they do? They do couple of things. سب سے پہلی بات جب آپ ان کو کوٹنگ کرتے ہیں, اور one could coat it with sulfur, one could coat it with neem, or one could coat it with perhaps zinc, تو they do couple of things. ایک تو وہ جو جب آپ ڈالتے ہیں تو uptake and the environment to the plant ایسا آتا ہے کہ uptake of the nitrogen بڑھ جاتی ہے. Now again, not an expert but as a farmer one could experience and what one has heard and seen the advantages of. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. سیکنڈ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں بہت زیادہ تھرسٹ ہے ٹو نائٹروجن اینڈ فاسفورس, تو یو یوٹیلائز certain other nutrients which come with the coated urea. That's another thing. Third is the efficacy, which is the most important. I think جو چیز میسیج نہیں جاتا کہ آپ یوریا تو یوز کر رہے ہیں لیکن موسٹ آف اٹ از ناٹ اویلیبل ٹو دا پلانٹ. آئی تھنک دیٹ از واٹ فارمر نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب آپ اس کو کوٹ کر دیتے ہیں تو وہ اویلیبلٹی اس کی سلوور ریلیز کر دیتا ہے, اور اویلیبلٹی ٹو دا پلانٹ اس کی ایون اس نائٹروجن کی بھی بڑھا دیتا ہے ود ادر نیوٹرینٹس دیٹ یو ہیو اینڈ سرٹن ادر تھنگس دیٹ آر enforced into the augmented into urea. So I think that is one of the speciality جو fertilizers is important thing. The efficiency however پاکستان میں آنی ان جگہوں سے ہے جو کہ نیوٹریشنل بیلنس کریٹ کر سکیں,
پلانٹ کے لیے بہتر وہ چیز اویلیبل ہو سکے تاکہ وہ بہتر طریقے سے گرو کر سکے. سو آئی تھنک دیٹ از ون اسپیکٹ آف تھنگس دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے کہ ہمیں ہمارے فاسفورس کی بھی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ پوٹاش کی بھی ضرورت ہے, آئرن کی بھی ضرورت ہے, میگنیزیم کی بھی ضرورت ہے, ان ساری چیزوں کی بھی پلانٹ کو اس میں ضرورت ہے. سو پاکستان's ایگریکلچر ایکسٹینشن اینڈ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ نیڈ ٹو موو ٹورڈ certain fertilizers جن کی uptake is highest to the plant, availability is اس کی سب سے زیادہ ہو, اور it is good for the crop which can اس کی ہیلتھ کی اور پھر اس کی yield کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. That is not the only thing, لیکن یہ کہ نیوٹریشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو کہ پاکستان کے نیوٹریشنل اور فارمنگ کا اس وقت جو لینڈسکیپ ہے اس میں یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل, یہ بہت اہم ہے. سر تھینک یو فار یور ٹائم. انشاءاللہ تھینک یو. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. یس.